الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العلي العظيم. لائق قدر معزز علماء کرام، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ فارا کی چوٹی سے اسلام کا نیر تابہ طلوع ہوا. پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم نے صنم کدے عالم کے سینے پر چڑھ کر ساری دنیا کو ایک عالمگیر پیغام دیا. اس وقت سے لے کر آج تک ہر دور ہر زمانے میں حق و باطل، کفر و اسلام کا زبردست ٹکراؤ اور تصادم رہا ہے. کوئی دور اس سے خالی نہیں ہے. کبھی ارتداد کی ہوا چلی، کبھی شیعیت کا طوفان آیا، کبھی صلیبی جنگوں کے تھپیڑے آئے، کبھی تاتاری کے حملوں نے قصر اسلامی کی بنیادوں پر یلغار کیا، کبھی قادیانیت کا فتنہ ابھرا. اور آج ہماری بیٹیاں، ہماری بہن، جن کے سروں پر عصمت کی چادر ہونی چاہیے تھی، آج وہ نمائش حسن بنی ہوئی ہے. قوم کی وہ بیٹیاں جن کو مذہب کی پاسبانی اور دین کی حفاظت کرنی تھی، آج وہ ارتداد کے دہانے پر کھڑی ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ خواتین کے سروے کے مطابق صرف بھوپال شہر میں 100 سے زائد لڑکیاں، جس میں شادی شدہ بھی شامل ہے، غیر مسلموں کے باہوں میں پناہ لے رہی ہے. ایک سال کے دوران صرف دہلی میں 500 اور پونا مہاراشٹر میں 44 لڑکیوں نے غیر مسلموں سے شادی کر لی. ناسک میں 85 سے زائد لڑکیوں نے غیر مسلم لڑکوں سے بیاہ رچا لیا. ایک غیر مسلم لڑکی کے پاس 250 سے زائد مسلم لڑکیوں کی تصاویر اور موبائل نمبر ہے جن کی عمر 20 سال سے کم ہے. ایک مختصر سے رپورٹ اور مختصر سے سروے ہے. اگر پورے ملک کا جائزہ لیا جائے تو ہر سال ہزاروں مسلم بچیاں غیروں کے آغوش میں پناہ لے رہی ہے. آخر ان کے اسباب و علل کیا ہے؟ ان کا تدارک کس طرح کیا جائے؟ گلشن اسلامیہ کے شگفتہ پھولوں مفکر اسلام نے لکھا ہے کہ ملت اسلامیہ کی تاریخ کے جائزہ سے پتہ چلتا ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہونے والے حملوں میں سب سے بدترین حملہ مغربی افکار و نظریات اور یورپی تعلیم و تہذیب کا حملہ ہے. جتنا نقصان اس سے اسلام کو ہو رہا ہے اتنا کسی فتنے سے نہیں ہوا ہے، کیونکہ صلیبی جنگوں کی تلوار جسم و جان پر لگتی تھی اور مغربی تہذیب کا حملہ روح و ایمان پر ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے. یہ خطرناک ردت ہے جو خرمن اسلام پر کوہ آتش فشاں بن کر ٹوٹنا چاہتی ہے. مغربی نظام تعلیم ایک طوفان نہیں، برق بے اما ہے جو گلشن اسلام کو تخت و تاراج کر دینا چاہتی ہے. مغربی کالجز، یونیورسٹیاں تعلیمی مراکز نہیں، اسلام شکن توپ خانے ہیں. انہوں نے اپنی سلطنت و حکومت اور تخت و تاج کی حفاظت کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا ہے جو طریقہ فرعون نے اختیار کیا تھا. فرق صرف اتنا ہے کہ فرعون نے اپنے اقتدار کی حفاظت کے لیے بنی اسرائیل کے بچوں کو تلوار اور خنجر کے ذریعے سے قتل کیا تھا، اور عقلاء مغرب نے پوری نسل اسلامی کو جسمانی طور پر ہلاک کرنے کے لیے اس فرسودہ اور بدنام فرعونی طریقوں کو چھوڑ کر عصری علوم و فنون اور جدت پسندی کے نام پر نسل کشی کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا ہے. اس کے لیے جا بجا مراکز قائم کر کے تعلیم گاہوں اور کالجوں کے نام سے موسوم کیا ہے. ان اداروں میں ایسے نظام تعلیم مرتب کیے گئے ہیں جو نظام تعلیم نہیں ہے، نسل کشی کی سنگین تحریک ہے. اکبر الہ آباد مرحوم نے اس سنجیدہ تاریخی حقیقت کو کیا ہی خوب تشترزمام کیا ہے. یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. نوجوان دوستو، آپ کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، میں آپ کو اس سے منع نہیں کرتا. خوب پڑھیے، ارتقاء عروج کی بلندی پر پہنچیے. ملت کو آپ کی ضرورت ہے، آپ ہی قوم کی تقدیر ہے. آپ ہی کی تدبیر سے ہندوستان کے مسلمانوں کا مستقبل سنور سکتا ہے. ان کی معیشت و تجارت، سیادت و قیادت کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. آپ بھی غیروں کی زبان جان کر خارجی فتنوں سے اسلام کی حفاظت کر سکتے ہیں. دین اسلام کی ترجمانی اور اس کی اشاعت کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں. ماضی میں بہت سے عصری علوم و فنون کے حاملین شریعت اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا جو عظیم کارنامہ انجام دیا ہے، اس کے عقائد و افکاری ایسی ترجمانی کی ہے جو انہی کا حصہ ہے. نونہالہ نے اسلام
آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مغربی نظام تعلیم کا مقصد کیا ہے اور مغربی ادارے آپ کو کیا بنانا چاہتے ہیں اور آپ سے ان کی کیسی امیدیں وابستہ ہے۔ ایک مشہور مغربی مفکر لارڈ میکالے 1856 عیسوی کی تعلیمی رپورٹ میں لکھتا ہے کہ ہمیں ہندوستان میں ایک ایسا طبقہ تیار کرنا ہے جو شکل و صورت، رنگ و نسل کی لحاظ سے مشرقی ہو، مگر تعلیمی، تہذیبی، فکری اعتبار سے مغرب کا دلدادہ اور اس کا پجاری ہو۔ یہ ہے مغربی نظام تعلیم کا اندوہناک مقصد۔ اس مقصد میں کامیابی کے لیے انگریزوں نے جگہ جگہ تعلیمی مراکز اور انسٹیٹیوٹ وغیرہ قائم کیے ہیں، کیونکہ یہ مغربی مفکرین جانتے تھے کہ یہ خواب اس وقت تک شنبیرہ تعبیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ مسلمانوں کی قوت فکر و عمل پر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ عیار قوم جانتی تھی اگر نئی تعلیم و تہذیب کے نام پر مسلمانوں کی ذہنیت کو بدلا نہ گیا، ان کے نوجوانوں کو اپنا ہم نوا نہ بنایا گیا، ان کے عقیدے میں کمزوری پیدا نہیں کی گئی، تو کبھی بھی مسلمانوں کی شوکت پہ زوال نہیں آ سکتا ہے۔ اور یہ نظریہ بالکل صحیح ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ آخرکار دشمن اسلام کے لوگوں نے اسلام کو دوبارہ غلام بنانے کے لیے ایک جدید علم و فلسفہ کے نام پر ایک ایسی تہذیب و تمدن اور ماڈرن افکار و نظریات پیش کیا جس کے اصول و فروع مذہب اسلام کے اصول و جزئیات سے اکثر مختلف ہیں۔ اسلام میں مذہب کا تصور یہ ہے کہ وہ زندگی کا ابدی قانون ہے۔ اسلام میں مذہب کا تصور یہ ہے کہ وہ فانی نظام زندگی اور دستور حیات ہے، تو مغربی نظام تعلیم میں مذہب کا تصور یہ ہے کہ وہ وہاں شخصی اعتقاد ہے جس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام میں پہلا جز ایمان باللہ ہے، وہاں اللہ کا وجود مسلم ہی نہیں۔ اسلام کا سارا نظام شریعت وحی و رسالت کے اعتقاد پر مبنی ہے، لیکن وہاں تو وحی و رسالت کی حقیقت ہی میں شبہ ہے۔ اسلامی تعلیمات میں کچھ عبادات و اعمال فرض ہے، مگر مغربی تعلیمات میں وہ محض عہد جاہلیت کے رسم و رواج ہے جس میں اب کوئی فائدہ نہیں۔ ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، یہ ہے مغربی نظام تعلیم اور اس کے مضمون مقاصد۔ اب ذرا سوچو تو صحیح کہ ہمیں ایسی تعلیم سے کیا حاصل جس میں توحید و رسالت پر حملہ ہو، ایسی تہذیب و تمدن اور جدت پسندی سے کیا فائدہ جس میں ہمارے شاعر و فرائض، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو عہد جاہلیت کے رسم و رواج قرار دیا جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں، آزادی نسواں کے نام پر ردائے عصمت کو کس نے چاک کیا؟ مساوات کے نام پر فحاشی اور یعنی کا درس کس نے دیا؟ فکری آزادی کا نعرہ لگا کر گستاخان رسالت کو شریعت محمدی کے خلاف میدان میں کس نے اتارا؟ فکری آزادی کا نعرہ لگا کر فکری آزادی کے نام پر ذہنی غلامی میں نوجوانوں کو کس نے مبتلا کیا؟ بنیاد پرستی کا الزام لگا کر شیر دل نوجوانوں کو حقوق طلبی اور حقگوئی سے کس نے روکا؟ اسلام کے ہونہار فرزندوں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کالجوں، یونیورسٹیوں اور عصری تعلیم گاہوں میں مت پڑھو، خوب پڑھو، فضل و کمال حاصل کرو، مگر اقبال کی طرح مقصد پر نظر رکھ کر پڑھو۔ دین و ماحول سے، دین و مذہب کا سودا مت کرو۔ اور ایک خاص بات یہ کہ اپنی لڑکیوں پر کڑی نظر رکھی جائے، ان کو موبائل، بائک، دیگر ضرر رساں چیزوں سے دور رکھا جائے، تب جا کر اس کی تلافی ممکن ہے، ورنہ تو ہماری بیٹیاں اسی طرح جہنم کا ایندھن بنتی رہے گی۔ اور اکبر الہ آباد مرحوم کا یہ نصیحت آموز پیغام بھی یاد رکھے، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، بس ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ وما علینا الا البلاغ۔